کے ذریعے سے کسی کو قتل کرنا چاہے تو قتل بھی کر سکتا ہے۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا یہ ہے، ایک مومن کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں تمام چیزوں کے اندر جو تاثیر پیدا ہوتی ہے وہ جب تک اللہ کا حکم نہ ہو اس وقت تک تاثیر پیدا نہیں ہوتی۔ اللہ کے حکم سے تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ ایک آدمی اگر سامنے گن لے کر آ جائے اور وہ کہے کہ میں ابھی تمہیں مار دوں گا، اور وہ ظاہر سی بات ہے اگر چلا دے تو جس انسان کے پڑے گی وہ انسان مر جائے گا۔ اور ایک چھوٹا بچہ اگر ایک کھلونے والی گن لے کر آ جائے اور وہ آ کر سامنے ایسے کر دے کہ ابھی ہم مار دیں گے، تو آپ بتائیے کہ کیا اس بچے کے کہنے میں اور اس بڑے کے کہنے میں دونوں میں سامنے والے کو سننے والے کو فرق محسوس ہوگا کہ نہیں؟ اگر چھوٹا بچہ کہے گا اس کے دل میں کوئی ڈر محسوس نہیں ہوگا، بلکہ وہ بچے کو پکڑ کے اٹھا کے چوم لے گا۔ لیکن اگر وہی کوئی بڑا آدمی جس کے پاس اوریجنل گن ہو وہ آ کر کہہ دے تو سامنے والا ڈر محسوس کرے گا، بھاگے گا، اپنے بچاؤ کے لیے کوئی صورت اختیار کرے گا، اور کرنا چاہیے۔ ایمان والے کا حال یہ ہونا چاہیے کہ ایمان والا جیسے اس بچے کی گن سے نہیں ڈرتا، اس کو یہ معلوم ہے کہ یہ بچے کی گن ہمارا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، ایسے ہی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی اوریجنل گن لے کر آ جائے تو اس کے دل کے اندر یہ ایمان اور عقیدہ ہو کہ یہ بھی ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے۔ ایک دشمن آ گیا اور انہی کی تلوار اتار کے کہا، پاس میں بالکل سر کے پاس آ گیا کہ بتاؤ تمہیں کون بچائے؟ آس پاس کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے زور سے کہا اللہ، ایسے کہا کہ وہ تھر تھر کانپا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے گر گئی۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بڑا سے بڑا دشمن سامنے آ جائے، ہمیں یہ یقین ہو کہ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا اس وقت تک اس کا کوئی فیصلہ میرے اوپر نافذ نہیں ہوگا۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ چیزوں کے اثرات اپنی جگہ ہیں، جیسے دنیا کی مادی چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں ایسے ہی ان کلمات کے بھی اثرات ہوتے ہیں، لیکن جیسے دنیا کی مادی چیزیں اپنا اثر دکھانے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہیں، ایسے ہی یہ کلمات بھی اپنا اثر دکھانے کے لیے اللہ کے حکم کے محتاج ہیں۔ بغیر اللہ کے حکم کے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بات اگر اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے تو پھر ان جادو اور اس کی وجہ سے کوئی اشکال نہیں ہوگا کہ کیسے لوگ دوسروں کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ بعض لوگ اصل بالکل سرے سے انکار کرتے ہیں یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا گیا تھا، اور آپ کو کئی دنوں تک ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کسی نے مجھے باندھ دیا ہے۔ پھر آخری کی جو معوذتین صورتیں نازل ہوئی وہ اسی موقع کی نازل ہوئی۔ آپ نے ان صورتوں کو پڑھا، جب پڑھنے کے بعد وہ صورتیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تو آپ کہتے تھے جیسے مجھے کسی نے کھول دیا۔ اور اپنے آخری مرض الوفات میں آپ کہتے تھے کہ مجھے اسی جادو کر کے ان کو کچھ کھلا دیا گیا تھا، اس کے اثرات مجھے ابھی محسوس ہوتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات تھی وہ شہادت کی وفات تھی۔ کسی کو کوئی مار دے تو اس میں شہادت کا درجہ ملتا ہے، تو ایسے ہی ان کی وفات بھی شہادت کی وفات تھی۔ بہرحال وہ الگ مسئلہ ہے، اس پہ میں نہیں جانا۔ عرض یہ کرنا ہے کہ یہ جادو، عملیات، یہ ساری چیزیں دنیا میں موجود ہیں، ہوتی ہیں، ان کے اثرات بھی ہوتے ہیں جیسے چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ ہاں، ایمان کا ہمارا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں یہ سمجھیں کہ اللہ کے حکم کی یہ چیزیں محتاج ہیں، اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو یہ چیزیں وجود میں نہیں آئیں۔ اب اللہ کی ایک ہے مشیت اور ایک ہے اللہ کی رضا۔ اللہ تعالیٰ کے دنیا میں جتنے کام جو بھی انسان کرتا ہے وہ بغیر اللہ کے حکم کے، اللہ کی مرضی کے نہیں کر سکتا۔ انسان کوئی کام کرنا چاہتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے اور اس انسان نے کر لیا۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے پاس طاقت اور قدرت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ روک نہیں سکے اس کو۔ جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ تو ایک ہے اللہ کی مشیت، جو دنیا میں ہو رہا ہے وہ اللہ کی مشیت سے، اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے، اور ایک ہے اللہ کی رضا۔
اللہ کی مشیت اور اللہ کا حکم الگ ہے اور اللہ کی رضا الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کن کاموں سے، ضروری نہیں ہے کہ ایک کام اللہ کی مشیت سے ہوا ہو اللہ اس سے راضی بھی ہو۔ ایک آدمی مسجد میں آیا، اس نے قرآن پاک اٹھایا اور اس کو آگ کے حوالے کر دیا، جلا دیا قرآن پاک۔ جب تک اللہ کی اجازت نہیں ہوگی، کسی کی طاقت نہیں ہے کہ کوئی اللہ کے گھر میں آ جائے اور اللہ کا پاک کلام اٹھا کر آگ کے حوالے کر دے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درخت سے ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ کے علم میں ہوتا ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر ایک پیڑ کا پتا بھی زمین میں نہیں گرتا۔ تو اللہ کی اجازت سے تو ہوا یہ، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے راضی اور خوش نہیں ہے، اس پہ سزا ہوگی، کیونکہ یہ کام گناہ کا ہے۔ کسی انسان نے کسی کو تکلیف پہنچایا، کسی کو جان سے مارنے کی کوشش کی، اس نے گولی چلا دی، تو یہ جو گولی چلانے کے لیے اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے، یہ ہاتھ کو اٹھنے کی طاقت کس نے دی؟ گولی چل گئی اور سامنے والے کے پڑ گئی جا کر، اور اس کے دل کی دھڑکنیں بند ہو گئی، یہ کس نے بند کر دی؟ یہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس عمل سے راضی نہیں ہے۔ قاتل کو دنیا میں بھی سزا ملے گی اور آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ تو دنیا میں جو کام ہوتے ہیں، بہت سے کاموں میں اللہ کی مشیت تو ہوتی ہے لیکن اللہ کی رضا نہیں ہوتی۔ اب اللہ کی بہت سے کاموں میں اللہ تعالیٰ کی مشیت کیوں ہو جاتی ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے کسی کو موقع دے دیا کہ وہ مسجد میں آ گیا اور قرآن پاک اس نے آگ کے حوالے کر دیا؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے کسی کو موقع دے دیا کہ وہ کسی انسان کو اس نے قتل کر دیا؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ موقع دے دیا کہ کسی کے اوپر کچھ سپلی عملیات کر دیے، دعا تعویذ کے ذریعے سے اس کے کاروبار کو بند کر دیا؟ کیوں ایسا ہو گیا؟ اس کا جواب اللہ کو معلوم۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہیں اور ان کا کوئی کام حکمت کے بغیر نہیں ہوتا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ اللہ کا جو کام ہوتا ہے وہ حکمت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب اللہ کی حکمتیں کیا ہیں وہ اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ کی حکمتیں کیا ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم دیا، کیوں ایسا کروا دیا۔ ہاں، ہم انسانوں کو، ہم مسلمانوں کو جو اللہ کو مانتے ہیں وہ کام کرنا چاہیے جس سے اللہ راضی ہو۔